نے حکم دیا کہ اس رات کو، شب قدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، آخری 10 راتوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، 10 راتوں میں اور طاق راتوں میں۔ طاق راتوں سے مراد 8 نمبر، یعنی 1 3 5 7 9، یہ جو نمبر ہے یہ مراد ہوتا ہے طاق راتوں سے۔ تو 21ویں رات، 25ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، جمہور کے قول کے مطابق ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنی چاہیے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرو، آخری 7 راتوں میں، یعنی 23 سے لے کر 30 تک کی راتوں میں۔ تو گویا اگر 21 میں بھی اگر غلطی ہو گئی تو کم از کم 23 سے لے کر 30 تک 7 راتیں ہیں، اس میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے سوال کیا، اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے۔ ایک تابعی نے کہا، ان کے شاگرد نے کہا، ابو سعید، حساب و کتاب یہ آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، یہ طاق رات سے مراد کیا ہے؟ یہ طاق راتوں سے مراد کون سی رات ہیں؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب مہینے کی 9 رات، مہینے میں 9ویں رات رہے، 9ویں رات، تو یہ طاق رات ہے۔ 7ویں رات رہ جائے، مہینے کی سارے مہینے گزر گئے اور 7ویں رات باقی ہے، تو وہ رات، 5ویں رات، تیسری رات اور 1 رات۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنتی کے مطابق دیکھیں گے تو 21ویں رات نہیں ہے مراد، 22ویں رات ہوگی، یعنی 9ویں رات اگر باقی رہ جائے تو وہ طاق رات ہے، 7ویں رات اگر رہ جائے تو وہ طاق رات ہے۔ تو 9ویں رات رہ جائے تو کون سی رات ہوتی ہے؟ 22ویں رات جو ہے 9ویں رات ہوگی مہینے کی باقی راتوں میں۔ 22 23 24 25 26 27 28 29 30، تو اس طریقے سے 22ویں رات، 24ویں رات، 26ویں رات، 28ویں رات اور 30ویں رات۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنتی کے مطابق طاق رات جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ الٹا ہے، 8 نمبر نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے کہا فی تاسعۃ تبقی، 9ویں رات جو باقی رہ جائے مہینے کی، فی سابعۃ تبقی، 7ویں رات جو باقی رہ جائے مہینے کی، فی خامسۃ تبقی، 5ویں رات جو باقی رہ جائے مہینے کی۔ تو گویا ہم لوگ واقعی اگر شب قدر اگر چاہتے ہیں تو حدیث میں جیسے آیا ہے 10 راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، 10 راتوں میں ٹوٹل، صرف 21 23 اور 25 اور 27 اور 29 نہیں، بلکہ پوری 10 راتوں میں۔ اور یہ بات اس لیے بھی زیادہ اہم ہے میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کہ اکثر دنیا کے حصے میں کل طاق رات ہو گئی، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں چوتھا ملک نہیں جانتا۔ عام طور پر جو ہوتا ہے اختلاف یہ ایشیا کے ان 3 ملکوں کا اور بقیہ پوری دنیا کا، کوئی نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی دوسری 4تھا یا 5واں ملک ہے، ہو سکتا ہے ہو، اللہ اعلم، لیکن اکثر کل ان کی طاق رات ہو گئی اور آج ان کے پاس جفت رات ہے، پھر کل انشاءاللہ آنے والا کل جو ہے ان کے پاس طاق رات ہوگی۔ اس لیے ان سارے اختلافات سے بچنے کے لیے یہی بات زیادہ مناسب اور صحیح ہے کہ ٹوٹل 10 راتوں میں عبادت کی جائے، 10 راتوں میں ذکر و اذکار کیا جائے، 10 راتوں میں جاگا جائے۔ کیوں؟ شب قدر پانا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جس شخص نے 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کی ضرور شب قدر پائے گا، ضرور پائے گا۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن مسلسل دن اور رات اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے. اور اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اعتکاف کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شب قدر تلاش کرنے کے لیے. پہلی مرتبہ جب آپ نے اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں، تو رمضان جیسے ہی شروع ہوا آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے. شروع کے 10 دن آپ اعتکاف میں بیٹھے. جبریل امین آئے اور آپ نے کہا کہ آپ جس رات کو تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے. پھر آپ نے اور 10 دن کا اعتکاف کیا، درمیانی 10 دن کا. 20واں ختم ہوا، پھر جبریل امین آئے اور کہنے لگے کہ آپ جس رات کو تلاش کر رہے ہیں وہ اور آگے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ جو لوگ اعتکاف میں تھے وہ اعتکاف میں رہیں، اور اگر کوئی اعتکاف میں نہیں رہا تو یہ معلوم کر لیں کہ شب قدر اگر تلاش کرنا چاہتا ہے تو آخری 10 راتوں میں، یہ آخری دن میں ہے، رمضان کے آخری 10 راتوں میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر تلاش کرتے تھے. کس لیے؟ یہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، آپ کا مقصد کہ شب قدر پا جائے. اعتکاف کا اہم مقصد کہ شب قدر ہمیں مل جائے. تو لہٰذا اس رات کی تلاش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے رمضان کے آخری 10 راتوں میں دیکھا ہے. بہت 10 دنوں میں 10 راتوں میں آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے. اور اعتکاف میں بیٹھ جانا یہ خود بڑی بات ہے. اور یہ شب قدر کے بارے میں تقریباً 40 اقوال ہیں علماء کے کہ شب قدر کب ہے. گرچہ کہ جمہور علماء کے پاس 27ویں رات شب قدر ہے، اور یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. بلکہ بعض لوگ تو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ 27ویں رات ہے. بعض لوگ اسی وجہ سے اکثر لوگ دیکھتے ہیں کہ 27ویں رات وہ جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں 27ویں رات منانے کا بہت ہی غلط طریقہ ہے. گلیوں میں اور روڈوں میں لائٹوں کے ذریعے سنگھارنا اور سنوارنا، اور نوجوان سڑکوں پر 2 ویلر لے کر جو ہے ویلنگ کرنے کا جو نعوذ باللہ جو بری عادت ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس. اور اس میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مر بھی جاتے ہیں. اور ایسی تاخ راتوں میں ایسے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو سڑکوں پر ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے وقت گزارتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. اور یاد رکھیے، جہاں ان مبارک دنوں اور راتوں میں مبارک اوقات میں عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، وہیں ان مبارک دنوں میں اور راتوں میں گناہ کرنے کی سزا بہت زیادہ ہوتی ہے. علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر فلاں تاریخ کیوں نہیں بتایا؟ اللہ چاہے تو بتا سکتا تھا 27ویں رات شب قدر ہے، یا 23ویں رات شب قدر ہے، یا 25ویں رات شب قدر ہے. کیوں نہیں بتایا اللہ نے؟ بہت ساری حکمتیں بتائیں. اس میں سے ایک حکمت یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ فلاں دن یا فلاں رات شب قدر ہے، پھر اس کے بعد اگر امت اس کا حق ادا نہیں کرتی تو گناہوں میں مبتلا ہوتی اور اس کی سزا بہت سخت ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی ان مبارک راتوں کی بے حرمتی نہ کی جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ رات نہیں بتائی. تاکہ اگر وہ بتا دیتا کہ فلاں رات کو شب قدر ہے اور اس رات میں آپ عبادت کرو، اور پھر امت اس رات کا حق ادا نہ کرتی، اس کی عزت نہ کرتی، اس کی عبادت نہیں ہوتی، تو نعوذ باللہ اللہ کی نظر میں بہت بڑے گناہ کا باعث ہوتی. تو لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کب ہے نہیں بتایا. اور اس کی حکمتوں میں سے یہ بھی کہ اس لیے بھی نہیں بتایا گیا تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اب بجائے اس کے کہ آپ 1 رات عبادت کریں، آپ 10 رات عبادت کر رہے ہیں. یہ 10 راتوں کی عبادت آپ کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے.
اس رات کی بڑی فضیلتیں ہیں. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان تک قرآن پاک کو اتارا، اس رات میں اتارا. لوح محفوظ جو ساتوں آسمان کے اوپر ہے، وہاں سے دنیاوی آسمان تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس رات کو اتارا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مبارک رات کہا، برکت والی رات کہا، برکتوں والی رات. تیسری بات یہ ہے کہ اس رات میں لوگوں کی عمریں، مدت، زندگی اور موت اور کھانے پینے کا ساری چیزوں کا جو ہے بجٹ لوح محفوظ سے لکھا جاتا ہے. ایک سال کا ریکارڈ، ایک سال کا بجٹ پیش ہوتا ہے. فرشتے خیر و مغفرت اور برکت لے کر اترتے ہیں. اور اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی مصیبتیں اور فتنوں سے بندوں کو بچاتا ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں گزارنی چاہیے. اور اعتکاف، جیسا کہ میں نے کہا، مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کے سارے کاموں سے کٹ کر اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. عکف یعکف کہتے ہیں گوشہ نشین ہونا، کہ کسی جگہ آپ اپنے آپ کو بٹھا کر پابندی کر لیتے ہیں کہ ہم مسجد میں رہیں گے، مسجد کے باہر نہیں جائیں گے. علماء نے کہا کہ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ آپ جانتے ہیں کہ سنن اور نوافل میں اس کی بڑی اہمیت ہے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تعجب ہے لوگوں کو کیسے اعتکاف چھوڑ دیے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نفل عبادت شروع کرتے تو کبھی کرتے تھے، کبھی چھوڑتے بھی تھے. لیکن جب سے آپ نے اعتکاف شروع کیا، کسی سال آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے لیے آپ نے مسجد میں اپنے لیے خیمہ لگانے کا حکم دیا، ڈیرا لگانے کا حکم دیا. ایک بیوی نے کہا اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتی ہوں. ان کا بھی ڈیرا لگایا گیا. دیکھا دیکھی کمپٹیشن میں سارے امہات المؤمنین نے ڈیرا لگوا لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد دیکھے کیا مسجد میں ڈیرے لگے ہوئے. کہا کہ کیا ہے بھائی؟ کہا کہ یہ امہات المؤمنین کے ڈیرے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو کمپٹیشن کرتے ہوئے کرے ہیں، سب کو نکالو، سارے ڈیروں کو نکالو، اور خود بھی آپ نے اعتکاف میں نہیں بیٹھا. لیکن اس کے بعد آپ نے قضا کیا، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن آپ نے اعتکاف کیا. جیسے اس سال آپ نے جبریل امین کو 2 بار قرآن سنایا، کیونکہ ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا، تو سال کے دوسرا کچھ حصہ 3 مہینے باقی تھے، تو اس کا بھی آپ نے پہلے ہی ادا کر دیا. قرآن بھی سنا دیا اور اعتکاف بھی ہو گیا. تو 63ویں سال کے جو 3 دن باقی رہ گئے تھے، 3 مہینے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا، تو اس کا اعتکاف اور اس کی تلاوت کلام پاک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے رمضان ہی میں ادا کر دی. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تعجب ہے لوگوں کو کیسے وہ اعتکاف چھوڑ دیے، بھول گئے، اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنن اور نوافل میں سے کسی کو شروع کرتے کوئی عبادت تو کرتے بھی تھے اور چھوڑتے بھی تھے. بعض چیزیں یعنی پابندی نہیں کرتے تھے. لیکن اعتکاف ایک ایسی عبادت تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں برابر آپ کرتے رہے، کبھی چھوڑا نہیں آپ نے. تو سنت مؤکدہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میں نے جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے نظر مانی تھی. نظر کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو، کوئی عبادت کو واجب کر لینا اپنے اوپر، یہ نظر کہتے ہیں. نون زال را، یہ بد نظر لگتی ہے وہ زوئی سے ہے، نظر جو بری نظر لگتی ہے وہ زوئی سے ہے، ذا جس کو کہتے ہیں ذات سے. لیکن
نظر جو مانتے ہیں انگلش میں وہ بولتے ہیں VOW، نظر مان لینا، کسی چیز کو واجب کر لینا کہ فلاں کام اگر ہوگا تو میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اپنے اوپر واجب کر لینا۔ تو اعتکاف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی تھی کہ 1 دن 1 رات آپ جو ہے مسجد حرام میں اعتکاف میں رہیں گے، اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوفی بنذرک، اپنے نظر کو تم پوری کرو۔ تو اگر کوئی شخص اعتکاف کے تعلق سے نظر مانتا ہے تو چیز اس کے لیے واجب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ورنہ رمضان کا جو اعتکاف ہے آخری عشرے کا، یہ جو ہے سنت مؤکدہ علماء نے کہا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ 10 رات اعتکاف میں بیٹھیں، 1 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، 24 گھنٹہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، 3 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، 2 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اور علماء کے صحیح قول کے مطابق اعتکاف کے لیے جو ہے کوئی فکس دن نہیں ہے کہ 10 دن ہی بیٹھنا ہے، نہیں، کوئی ضروری نہیں، سوائے کہ اللہ ہے کہ وہ نظر مانے تو اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا۔ اعتکاف کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر، اعتکاف میں بیٹھ کر بعض لوگ فون کے ذریعے بزنس کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آج کل فون سے سارا کام ہوتا ہے، تو یہ اعتکاف نہیں ہے۔ مسجد میں خرید و فروخت کی بات کرنا ہی جائز نہیں، تو آپ فون میں بیٹھ کر نہیں اتنا دے ڈالو اسے، اتنا کر ڈالو اسے، اتنا بیچ ڈالو، جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب نے مجھے آج سوال کیا کہ کیا میں اعتکاف میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ رکھتے ہوئے جو میرا کام ہوتا ہے کرنے کا وہ کر سکتا ہوں کیا؟ میں نے کہا بھئی اعتکاف کا مطلب ہی اپنے آپ کو لوگوں سے کٹ کرنا ہے، لوگوں کے تعلقات، اور ایک فون جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے، ساری چیزیں جو ہے فون سے جب پوری دنیا جو ہے آپ گھوم سکتے ہیں، پوری دنیا کے معلومات لے سکتے ہیں، پوری دنیا میں بزنس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لیپ ٹاپ رکھ کر آپ کی ڈیوٹی جو گھر میں کر رہے تھے یا آفس میں کر رہے تھے وہ آپ اگر مسجد میں کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا فائدہ اس کا؟ میں نے کہا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ 10 دن کے لیے مت بیٹھیے، لیکن 3 دن کے لیے بیٹھیے یا 2 دن کے لیے بیٹھیے، لیکن باقاعدہ بیٹھیے، اور اپنے آپ کو پوری طریقے سے کٹ کر کے دنیا اور دنیا کے سارے معاملات سے الگ ہو کر اعتکاف کیجیے، یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ انسان 10 دن بیٹھے اور جو ہے مسجدوں میں بیٹھ کر اپنا جو بھی کاروبار ہے یا دوسری چیزیں دنیا کی وہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے اس کا تعلق رہے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، کیا ہے، میرا دوست بیٹھا ہے میں بھی بیٹھتا ہوں دوستوں کے ساتھ گپے مارنے کے لیے، اور خاص طور پر جو ہے کم عمر کے یا نوجوان ہوتے ہیں، دیکھے کب دیکھے تو باتیں کرتے رہنا یا ٹیلی فون میں گیمز کھیلتے رہنا، یہ سب اعتکاف کے ساتھ مذاق ہے اور مسجد کی بے حرمتی ہے، نعوذ باللہ، مسجد کی بے حرمتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ لوگ اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ اعتکاف میں اگر بیٹھنا ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹھنا ہے تو سب کچھ کٹ کر کے، ہر ایک چیز کو، دنیا کی ساری چیزوں سے الگ ہو کر، جی، جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر سکتی ہے، ان ساری چیزوں سے الگ ہو کر آپ اعتکاف میں بیٹھیں، یہ ہے اعتکاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، انسان کی ضرورت کے لیے مسجد کے باہر جانے کی اجازت ہے، مسجد کے احاطے میں اگر ٹوائلٹ نہیں ہے تو مسجد کے باہر جا سکتا ہے، جیسا کہ مکہ مدینہ میں ہے، مسجد کے باؤنڈری میں نہیں ہے، باہر ہے، ضرورت کے لیے جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے کھانا پینا مسجد میں میسر نہیں ہے، کوئی لا کر کھانا پینا دینے کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے، تو آپ ہوٹل میں جا کر کھانا چاہ رہے ہیں، بالکل اپنی ضرورت کے لیے جا سکتے ہیں اور ہوٹل میں کھانا کھا کر آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو آپ تک مسجد میں کھانا لا کر آپ کو پہنچائے، تو ایسی ضرورت کے لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ جا سکتا ہے اور ہوٹل میں کھا کر آ سکتا ہے۔ مکہ مدینہ میں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، جاتے ہیں باہر ہوٹل میں جا کر کھا کر آتے ہیں۔ ہوٹل میں جا کر کھا کر آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وقت گزارتے سڑکوں پر وقت گزاریں، نہیں، ضرورت سے فارغ ہوئے اور فوراً جی مسجد میں آ گئے۔ مسجد میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا وقت گزارنا، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کتنی زیادہ ہے مجھ پر، اور میں
کتنا گناہ کر رہا ہوں، کتنی مرتبہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو بدلوں، لیکن کیوں نہیں بدل رہا ہوں؟ میرا رمضان گزر رہا ہے لیکن ہر رمضان اسی طریقے سے گزر رہا ہے جیسے پرانے رمضان گزرے تھے، کیوں اس رمضان میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے؟ کیوں یہ میرا رمضان کا مہینہ میری زندگی کو بدلنے میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانے میں یہ کیوں رمضان کی عبادتیں وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہیں؟ یہ سب سوچنا ہے، اس کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے، یہ سوچنے کے لیے، اپنی زندگی بدلنے کے لیے، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کے لیے، اللہ کی عظمت پہ غور و فکر کرنے کے لیے، اپنی گناہوں پر رونے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگنے کے لیے اعتکاف میں آدمی بیٹھتا ہے۔ ورنہ ایسے ہی مسجد میں وقت گزارنا، جسم مسجد میں ہے اور دل پورا باہر ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہی یہی ہے کہ دل اور دماغ اور سب کچھ جو ہے آپ کا جو ہے مسجد میں ہے۔ اعتکاف کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے اعتکاف کی کون سی جگہ ہے؟ بعض لوگوں نے کہا، بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اعتکاف کی جگہ ان کا گھر ہے، ان کے گھر میں بیٹھ کر وہ اعتکاف کریں گی، لیکن قرآن اور حدیث کی دلیلوں کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ مسجد ہی ہے، گھر نہیں ہے۔ اعتکاف اگر بیٹھنا چاہتی ہیں تو مسجد ہی میں، بعض عورتیں اپنے گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں، اپنی نماز کی جگہ بیٹھنا چاہتی ہیں، تو روایتوں سے ہمیں ایسا پتہ نہیں چلتا ہے۔ ابھی میں نے جو واقعہ بتایا امہات المؤمنین کا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ڈیروں کو نکالنے کا حکم دیا اور خود بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، اگر عورتوں کو اعتکاف بیٹھنے کے لیے اگر ان کا گھر کافی ہوتا، گھر میں وہ اعتکاف بیٹھ سکتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے سب اپنے اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں اخلاص اور رلائیت اور آدمی جو ہے اپنے اعمال کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے گھر میں جب رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کہا، آپ نے ان کے ڈیرے بھی نکلوا دیے، خود بھی آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھے۔ تو خواتین کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ مسجد ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں سے نہ ملو اس حالت میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہو۔ اور یہ بات کہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، گھر نہیں ہے، اس کے لیے دوسری دلیل بخاری کی ایک روایت ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو وہ اعتکاف میں تھی، مسجد میں اعتکاف میں تھی، مسجد نبوی میں، اور اعتکاف کی حالت میں ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی، جس کو استحاضہ کہتے ہیں، حیض نہیں، جو منتلی ماہانہ جو ہوتا ہے منتلی کورس وہ نہیں، بلکہ ایک بیماری ہے جس میں نماز فرض رہتی ہے اور نماز ساقط نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنی پڑتی ہے، اس کو عربی میں استحاضہ کہتے ہیں، ایک بیماری ہے۔ استحاضے کی حالت میں، اور حدیثوں میں اس روایت میں آتا ہے کہ چیئر میں بیٹھ کر، چیئر میں وہ نیچے تشت رکھے ہوئے تھے کہ اگر کچھ ہو جائے تو جو ہے بلیڈنگ اگر ہو جائے تو تشت میں پڑے۔ کیا ضرورت تھی بھائی؟ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ بھائی مسجد میں جا کر اعتکاف، گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کرو، ایسی حالت میں جب کہ مسجد گندہ ہونے کا خطرہ ہے۔ پھر بھی اسماء رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف میں رہتی تھی، استحاضے کی حالت میں، چیئر میں بیٹھ کر، اپنے نیچے تست رکھی ہوئی تھی، کیونکہ ان کو جو ہے بلیڈنگ کا پرابلم تھا، اس وجہ سے وہ مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی حالت میں اس حالت میں بیٹھی رہتی تھی۔ اگر گھر میں بیٹھنا جائز ہوتا عورتوں کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورتوں کو خاص طور پر کم از کم اجازت دیتے، کہتے تھے کہ جا کر گھر میں بیٹھو۔ تو ان روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ مسجد ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل عام طور پر ہمارے ماحول میں اکثر مسجدوں میں عورتوں کے لیے اعتکاف کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، فتنوں کے ڈر سے، یہ الگ بات ہے، ورنہ شریعت کا جو حکم یہی ہے۔ علندور کی مسجد اہل حدیث میں
خواتین کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے کی اجازت ہے، باقاعدہ اس کا انتظام ہے۔ آلندور کی مسجد اہل حدیث میں باقاعدہ جو عورتیں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں ان کے لیے اجازت ہے اور وہ اعتکاف میں بیٹھتی ہیں الحمدللہ کئی سالوں سے، اور ان سال بھی الحمدللہ وہ سسٹم موجود ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے اعتکاف میں کب داخل ہوں، کس وقت اعتکاف میں داخل ہونا چاہیے؟ اگر کوئی شخص 10 دن اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے تو علماء کے اس میں 2 قول ہیں۔ یہ قول یہ ہے کہ مغرب کے بعد 20ویں روزہ ختم ہونے کے بعد جب مغرب کی نماز ہو جائے اس وقت سے اعتکاف کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، 21ویں دن سحری کرنے کے فجر کے بعد، 21واں روز سحری کریں گے 21ویں دن کا، تو 21واں روزہ جو ہوگا اس دن فجر کی نماز کے بعد اعتکاف میں داخل ہوں گے۔ علماء کے 2 اقوال ہیں اور دونوں طرف حدیثیں موجود ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اصل وقت تو شروع ہوتا ہے 20ویں دن سورج غروب ہونے کے بعد اور مغرب کے بعد، 21ویں رات کی مغرب کے بعد سے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہی وقت جو ہے اعتکاف کا وقت ہے جو لوگ 10 دن تک اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ اب جو روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 21 کے دن صبح میں فجر کے بعد اعتکاف میں داخل ہوتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد روزانہ اعتکاف میں چلے جاتے تھے، اعتکاف کی جگہ پر چلے جاتے تھے، وہاں جا کر آپ اپنی باتوں میں مصروف رہتے تھے۔ روزانہ یہ معمول ہوتا تھا، فجر نماز ہوئی اور نماز کے بعد جو ہے اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ گئے، نماز کے لیے آئے پھر اپنی جگہ اعتکاف کی جگہ بیٹھ گئے۔ تو یہ مراد ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اعتکاف کا وقت کہاں شروع ہوتا ہے، دن میں شروع ہوتا ہے۔ گرچہ کہ لجنہ دائمہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ 21ویں دن فجر کے بعد سے اعتکاف کا وقت شروع ہوتا ہے، ورنہ دوسری دلیلیں اور حدیثوں کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف جو لوگ 10 دن بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مغرب کے بعد 21ویں رات مغرب کے بعد جو ہے اعتکاف میں داخل ہو جائیں۔ اگر تھوڑا آگے پیچھے کچھ ہوتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں۔ اعتکاف کب ختم ہوتا ہے؟ جب 29ویں روزے کے بعد اگر شوال کا چاند نظر آ گیا تو اعتکاف کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے وہ نکل سکتے ہیں، اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ اور بعض علماء ان کا یہ عمل تھا کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد گھر کو جاتے تھے، عید کی نماز کے بعد گھر کو جاتے تھے، ورنہ اصل وقت جو ہے کیونکہ رمضان شوال کے چاند نظر آنے سے رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، تو جب اعلان ہو جائے کہ شوال کا مہینہ داخل ہو گیا ہے یا شوال کا چاند نظر آ گیا ہے یا 30واں روزہ ختم ہو گیا ہے اور مغرب ہو چکی ہے، تو اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا اعتکاف کا ٹائم ختم ہو گیا، اب وہ گھر کے باہر اپنے مسجد کے باہر جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مسجد کے باہر نکل گیا بغیر کسی ضرورت کے، جان بوجھ کر نکلا تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا اعتکاف باطل ہو گیا، اس کا اعتکاف باطل ہو گیا، اور اب وہ جو ہے اعتکاف کی حالت میں نہیں رہا۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف میں جو ہمیں کام کرنے کا ہے وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، دعائیں، نفل نمازیں، قرآن میں غور و فکر، اور اپنے طرف سے اگر کوئی قرآن کے سورے متعین کر لیتا ہے کہ ان سوروں کو، ان پاروں کو میں جو ہے اعتکاف کا میں ان ترجمہ پڑھوں گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا اور قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، تو یہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہے یا دعاؤں کی کتابیں پڑھ رہا ہے، اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، یا کوئی بھی اسلامی علم اگر پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ کچھ اہم مسائل تھے اعتکاف کے تعلق سے